بسم الله الرحمن الرحیم۔ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सलाम लेके जो आए सुबह मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व रसूलना व मल्जअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून।
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بالکر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. واجب ست عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی ان عظیم ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں مل بیٹھ کر اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. سورہ منافقون 28واں پارہ، کچھ کلمات طیبات آپ حضرات کے گوش گزار میں نے کیے. دعا گو رہیں خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کاملہ کے تصدق میں ہمیں اپنی لاریب کتاب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم
ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی اولاد کو پالنے پوسنے میں، ان کی پرورش کرنے میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، انہیں آسائشیں اور سہولتیں مہیا کرنے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں تم اتنے مشغول نہ ہو جانا کہ اللہ کی یاد بھی کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے، اور تم اتنے غافل ہو جاؤ کہ تم اسی میں رج جاؤ۔ اسی طرح اموالکم، تمہارے مال، وہ بھی تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ انسان کی فطرت میں مال اور اولاد کی محبت رکھ دی گئی ہے، الا ماشاء اللہ، پاکانی امت کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ہم اپنی بات کریں تو ہم میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جو مال اور اولاد کی محبت دل میں نہ رکھتا ہو، ورنہ ہر کوئی ان دونوں چیزوں کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ مال کے اضافے کی کوشش بھی ہر کوئی کرتا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، ان کی ضروریات ہمارے ذمے بھی ہے، اور اس کی ہر انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ رب ان سے منع نہیں کرتا، نہ مال کمانے سے منع کرتا ہے، نہ اولاد کی تعلیم و تربیت پرورش سے منع کرتا ہے، بلکہ اس نے یہ تو ہماری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اتنے ان کاموں میں منہمک نہ ہو جانا، اتنے مشغول اور مصروف نہ ہو جانا کہ جو رب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے اس کے ذکر کی بھی تمہیں یاد نہ آئے، ایسا نہ کرنا۔ اور مال کی محبت تو ہے ہی ایسی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، کتنی؟ 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی، تو پھر بھی انسان کہے گا اے اللہ ایک اور مجھے دے دے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کافی ہے، بہت ہے، وہ کہے گا یا اللہ مجھے اور دے دے۔ اور میرے آقا کے ارشاد گرامی اس سے اگلے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ انسان کی لالچ جو ہے مٹی ہی اس کے منہ کو بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ قبر کے حوالے ہو جائے گا تو تب ہی وہ ادھر سے اپنی توجہ ہٹائے گا، ورنہ جب تک زندہ ہے وہ ادھر سے توجہ نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹاتا۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر نقشہ کھینچا، فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا، غافل کر دیا تمہیں۔ کتنا غافل کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے، اتنا غافل کیا۔ قبر میں جانے سے پہلے تم اس غفلت میں پڑے رہے، تم اس سے منہ موڑ نہ سکے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان جاؤ گے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان جاؤ گے۔
قبر میں جاؤ گے نا، پھر سب تمہارے اوپر عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا کہ میں تو غفلت کی نیند سوتا رہا، میں تو غفلت کے اندھیروں میں ڈوبا رہا، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے رب نے پیدا کس لیے کیا تھا، مجھے تو رب نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کہ تمہیں مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی غافل ہو جائے گا کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب آگے رب نے اہل مال کو حکم دیا، مال والوں کو رب نے حکم دیا کیا؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور خرچ کرو مما رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یا اللہ کب تک خرچ کریں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، فرمایا موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہو۔ جہاں بھی موقع ملے، کوئی مسجد بنتے ہوئے دیکھو تو مسجد میں اپنا چندہ ڈال دو، کوئی مدرسہ دیکھو تو اس میں اپنا چندہ ڈال دو، کوئی بیوہ آ جائے اس کے دامن کو بھر دو، کوئی یتیم آ جائے اس کی ضرورت کو پورا کر دو، کوئی مسکین دروازے پہ آ جائے تو ماتھے پہ بل نہ ڈالنا، اسے بھی دے دینا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا تم میں سے جب کسی کو موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت آ گئی اس کے بعد پھر خرچ کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر خرچ کرنے کا موقع باقی نہیں رہے گا، پھر تمنائیں رہ جائیں گی، پھر آرزویں رہ جائیں گی، پھر جناب والا پچھتاوا رہ جائے گا، پھر انسان تمنا کرے گا، جو تمنا کرے گا اس کو بھی میرے رب نے اپنی لانیب کتاب کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، تو وہ بولیے کہے گا، کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ تمنا کرے گا ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی، تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میری موت کو پیچھے ہٹا کے مجھے زندگی کے چند دن اور دے دے، مجھے تھوڑی سی زندگی اور گزارنے دے۔ پھر وہ کیا ساتھ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، پھر میں کروں گا کیا؟ وہ کہے گا فاصدق، میں تیرے نام پہ خرچ کروں گا۔ کیا تمنا کرے گا؟ میں تیرے نام پہ خرچ کروں گا، میں صدقہ دوں گا، میں خیرات کروں گا۔
لیکن اس وقت موقع گزر چکا ہوگا، اس وقت پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور ساتھ ہی بندہ دوسری تمنا کرے گا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میں تیرے نام پہ خرچ بھی کروں گا اور میں نیک بھی ہو جاؤں گا، میں صالح ہو جاؤں گا، میں نیکوکار بن جاؤں گا، میں پرہیزگار بن جاؤں گا، میں نمازیں بھی ادا کروں گا، میں تسبیحات و تہلیلات بھی ادا پڑھوں گا، میں میرے رب میں سارے نیک کام کروں گا، دنیا سے توجہ ہٹا لوں گا۔ یہ تمنا بندہ تب کرے گا جب موت کی ہچکیاں لگنا شروع ہو جائیں گی، جب موت سامنے آ جائے گی، جب سانس اکھڑ رہا ہوگا۔ لیکن میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا پھر رب موت کو اس وقت سے آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ آگے پیچھے مجھے بولیے، آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، موت کا وقت اٹل ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما دے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب موقع ہوتا ہے بندہ یاد نہیں کرتا، بلکہ عجیب بات یہ ہے، صدقہ کرنا تو پاس سے دینا ہوتا ہے نا، پاس سے دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تلاش میں ہوتے ہیں اس لمحے کے کہ جب لوگ مجبور ہو جائیں کچھ لینے کے لیے، جب کوئی چیز بندوں کی ضرورت بن جائے اور ہم فوراً مال مہنگا کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں؟ انسان، آج کا انسان یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے میں مال مہنگا کروں اور لوگوں سے جی بھر کر پیسہ بٹوروں۔ ابھی آج کی بات، آج یا کل میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے، اور جو ماسک 80 روپے کا پیکٹ ملتا تھا وہ 480 کا ہو گیا ہے۔ کتنا؟ 80 روپے والا 480 کا، کیونکہ اب لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں نے لینا تو ہے، اس لیے کہ کچھ ہدایت کار اور کچھ یوں سمجھے کہ خیر خواہ وہ بتاتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے تیسرے کے ماسک پہن لیں آپ محفوظ رہیں گے۔ جب یہ خبر عام ہو گئی کہ ادھر سے کرونا وائرس آ گیا اور ادھر سے یہ کہ ماسک پہن لیں، ہمارے اہل زر نے، اہل ثروت نے اور تجار نے، کاروباری لوگوں نے 80 روپے کا پیکٹ 480 کا کر دیا، لیکن وہ بھول گئے کہ یہ جو ماسک ہم بیچ کر پیسے کمائیں گے تاکہ لوگ اس لیے لیں گے کہ کرونا وائرس ان تک نہ پہنچے، تو یہ پیکٹ 80 روپے کا 480 والا جو ہم بیچنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ یہ نہ ہو کہ 480 کا بکے بعد میں جو کرونا پہلے ہم تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں سوچتے، وہ اپنی فکر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں۔ حالانکہ صدقہ کرنا، انسان تمنا کرے گا موت کے وقت یا اللہ مجھے مہلت دے میں صدقہ کروں۔ کیا مطلب؟ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے 80 روپے کا تھا، جو فیکٹریز ہیں، جو کارخانے ہیں، جو بنانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یوں کرتے، وہ کہتے ہیں 50 کا بیچیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے 80 کا تھا، 50 کا بیچیں گے تاکہ مخلوق خدا کی خدمت ہو، لوگ فائدہ اٹھائیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے پتہ نہیں کتنی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم نعمتوں کی طرف نہیں جاتے، ہم مال کی طرف جاتے ہیں۔
کرونا وائرس آ گیا، ماسک مہنگے ہو گئے، بلکہ کل کسی نے ایک تنزیہ جملہ بھی میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس آ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عوام کی خدمت کے لیے پہلے ماسک مہنگے کریں گے، پھر دوائیاں مہنگی کریں گے، پھر کفن مہنگے کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ماسک تو ہو گیا نا، اور دوائیاں بھی ہوں گی، باقی کام بھی ہوں گے، اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہے، موت کا احساس نہیں ہے، قبر کا دھیان نہیں ہے، عشر کا خیال نہیں ہے، یہ سب کچھ ادھر ہی دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے آگے بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ جو تو نے صدقہ دے دیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے جسم کے لباس کی صورت میں پہن کر پرانا کر دیا، جو تو نے کھا کر ضائع کر دیا، اور جو تو نے آگے بھیج دیا۔ اب یہ جو پہنا یہ بھی ختم ہو گیا، اور جو کھایا وہ بھی ختم ہو گیا، اب ایک چیز باقی رہ جائے گی جو تو نے آگے بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ جو تو نے صدقہ کر دیا۔ جو بندہ صدقہ کرے گا اسے ملے گا کیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ صدقہ کرنے کے ملے گا کیا؟ صدقے کا پہلا جو آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں نقطہ بتا رہا ہوں، جو فائدہ بتا رہا ہوں، وہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ بری موت سے بچ جاتا ہے۔ وہ بری موت سے، مجھے بولیے، کرونا کے ساتھ مرنا بری موت ہے یا نہیں؟ مجھے بولیے، بری موت ہے یا نہیں؟ تو جو تاجر لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، یہ کرونا کے کسی اور کو افیکٹ کر سکتا ہے تو آپ کو بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، جو چیز کل 20 کی بیچتے تھے آج وہ 10 کی بیچو، صدقے کی نیت سے، تم اور کچھ بھی نہ کرنا، اللہ تمہیں صدقے کی برکت سے بری موت سے بچا لے گا۔ صدقہ، اللہ اکبر۔ انسان موت کے وقت یہ تمنا کرے گا، مولا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے، لیکن مہلت ملے گی نہیں۔ اور صدقہ کون کرتا ہے؟ جو مالدار ہوتا ہے۔ جو کون ہوتا ہے؟ مجھے بولیے، مالدار۔ غریب آدمی بیچارہ تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے، وہ تو خود تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی صدقہ کرے، مجھے میرے ہاتھ میں کچھ رکھے، میں گھر میں آٹا لے کے جاؤں، میں بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں، ان کی ضروریات پوری کروں۔ غریب تو صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے غریبوں کو بھی بڑا نوازا ہے، غریبوں کو بھی بڑا نوازا۔ صحابہ کرام نے جو تھوڑے مالی لحاظ سے کمزور تھے، عرض کیا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور او فی الاجور او کما قال۔ صحابہ نے جو کمزور تھے کہا یا رسول اللہ، امیر آدمی جو ہیں، جو مالدار ہیں، وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا یصلون کما نصلی، نمازیں بھی وہ ایسی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یصومون کما نصوم، اور روزہ بھی وہ ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں۔ لیکن ایک کام میں وہ ہم سے آگے نکل گئے کہ انہیں اللہ نے مال دیا، وہ مال خرچ کر کے نیکیاں بڑھا رہے ہیں اور ہم اس سے معروم ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بولیے تو صحیح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ میرے سمیت کئی ایسے ہوں گے جو مال سے صدقہ نہیں کر سکتے، اب ان کے لیے خوش ہو جائیے، میرے آقا نے کیا فرمایا۔ لیکن یہ امیروں کے لیے منع نہیں ہے، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور کریں۔ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کل تکبیر صدقہ، فرمایا اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کل تحلیل صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، کل تسبیح صدقہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کل تحمید صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بولیے نا، ہر کوئی کر سکتا ہے نا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صدقہ ہی صدقہ. اور پھر آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا بندہ راستے میں جا رہا ہے، آگے پتھر آ گیا، اس نے اٹھا کے پتھر کو سائیڈ پہ کر دیا، میرے کسی دوست کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اللہ صدقے کا ثواب دے گا. کانٹا پڑا ہوا تھا، اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا، اللہ صدقے کا ثواب دے گا. ہڈی پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر سائیڈ پہ کر دی، اللہ صدقے کا ثواب دے گا. یہ تو باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے بولے ہیں. پتھر، کانٹا، ہڈی حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا اس سے آگے چلیے، آگے فرمایا کل امر بالمعروف صدقہ، ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے. وکل نہی عن المنکر، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اچھا صحابہ نے عرض کی آقا ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایسا کرو کہ مال کماؤ اور صدقہ کرو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا. عرض کی حضور جو ایسا نہ کر سکے. اب دیکھیں نا صحابہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی. آقا جو ایسا نہ کر سکے، آقا نے فرمایا پھر ایسا کرے کہ کسی غریب محتاج پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے. کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ صدقے کا ثواب دے گا. کیا مطلب 20 والا 10 کا بیچے؟ ہاں میں واپس آ رہا ہوں اسی پہ. میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرو، موقع سے فائدہ مت اٹھاؤ. یہ کمپنیز والے، فیکٹریز والے، یہ جو مال مہنگا کر کے این موقع پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، 10 والا 50 کا، 80 والا 480 کا. تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرو. اور میرے خیال ہے کوئی موقع ہم جانے نہیں دیتے. میں یہ حدیث بہت پہلے میں نے ایک دفعہ بیان کی تھی، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ایک جملہ اس میں سے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اب آپ کا مشاہدہ، میرا مشاہدہ یہی ہے، غریب آدمی جو پورے مہینے میں ہو سکتا ہے کہیں 2 دفعہ پکوڑے کھاتا ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر روز ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے. پکوڑے بھی ہوتے ہیں، سموسے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. انکم نہیں بڑھتی، انکم وہی ہوتی ہے. 10,000 والا 10 ہی کما رہا ہے، 15 والا 15 ہی کما رہا ہے، لیکن دسترخوان پہلے سے زیادہ اللہ وسیع فرما دیتا ہے رمضان کے مہینے میں. لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود بڑھانا ہے، اس لیے وہ 15 دن پہلے ہی جناب مہنگائی شروع کر دیتے ہیں. جو سبزی پہلے 60 روپے کلو ہوتی ہے وہ 100 کی ہو جاتی ہے. جو چیز، جو فروٹ پہلے 150 کا ہوتا ہے وہ 300 کا پہنچ جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود بڑھانا ہے. اللہ کے بندو خود نہ بڑھاؤ، وہ کہتا ہے میں بڑھا دیتا ہوں، اس پہ بھروسہ کرو نا. اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام اسے تو پسند نہیں کرتا. اس لیے صدقہ کرنا بڑا ضروری ہے. اور صدقہ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ بری موت سے بچ جاتا ہے. اور بھی بڑے فائدے ہیں لیکن اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. لیکن صدقہ کرنا ایسا ہے کہ بندے مومن موت کے وقت تمنا کرے گا مولا مجھے توفیق دے میں صدقہ کروں، مجھے توفیق دے میں صدقہ کروں. پھر مہلت ملنے والی نہیں، اب مہلت ہے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت اللہ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.
سلام